آج قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کی سعادت آپ حضرات کے سامنے کی ہیں، گفتگو کا محور وہی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک انتہائی برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا خوبصورت تذکرہ کیا ہے، اور ان کی ایک خواہش کا ذکر کیا ہے، ان کی ایک تمنا کا ذکر کیا ہے، اور اس تمنا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اس تمام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف ہمیں سبق دیے ہیں، لیسن دیے ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکتے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں تفصیلاً اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور یہاں سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر لیکن پر اثر انداز میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک انتہائی برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پرورش اور کفالت بھی انہوں نے کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل میں بیت المقدس کے اندر ایک بڑے کاہن تھے۔ اچھا، یہ کاہن اس وقت بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑے مفتی تھے جو کہ مذہبی رسومات کو سر انجام دیتے تھے، ایک بڑے مفتی تھے جو کہ مذہبی رسومات کو سر انجام دیتے تھے، لیکن اس زمانے میں ایسے مفتی کو کاہن کہا جاتا تھا۔ ان کاہنوں کا تعلق ان کاہنوں سے بالکل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عرب کے اندر پائے جاتے تھے۔ ان کی تو سخت ترین مذمت کی گئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم کے اندر ہی ایک میاں بیوی تھے، شوہر کا نام عمران تھا اور بیوی کا نام حنا تھا۔ تو ان میاں بیوی نے منت مانگی کہ اگر ہماری اولاد ہوئی تو ہم اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے، یعنی اللہ کے راستے میں ہم اسے بھیج دیں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں زندگی گزارے۔ اب جناب حنا کو جو ہے حمل ٹھہر گیا، تو وہ بڑی خوش